بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قمر میکن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ سپریم کورٹ سے بڑا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ ججز کا ٹرانسفر اور سینیورٹی پر جو معاملہ تھا وہ اب ایک طرح سے یہ اونٹ ایک کروٹ بیٹھ گیا ہے۔ صحیح غلط اس پر بات کریں گے، اور فیصلے کے اندر یہ 3-2 سے فیصلہ آیا ہے۔ پہلے یہ جو ہے پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ 4-1 سے فیصلہ آ سکتا ہے، لیکن بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے۔ ایک جج کا تصور نہیں کیا جا رہا تھا کہ وہ اس سائڈ سے اس سائڈ چلے جائیں گے، لیکن بہرحال جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل جو ہیں انہوں نے اختلافی نوٹ جاری کیا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر سمیت صلاح الدین پنور اور ان کے ساتھ جو دوسرے جج تھے انہوں نے یہ اب فیصلہ سنا دیا ہے۔ میں تفصیلات ساری آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن فی الحال ڈوگر صاحب کہیں نہیں جا رہے ہیں، لیکن ڈوگر صاحب کے سر کے اوپر ابھی بھی جو تلوار ہے وہ لٹک رہی ہے۔ کیسے، میں آگے جا کے بتاتا ہوں۔ پہلے یہ فیصلہ سن لیں، اور فیصلے کے اندر جو 2 اہم ترین پوائنٹس ہیں ان کے اوپر آپ سے ضرور بات کروں گا، اور اس کے بعد پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں ڈوگر صاحب ابھی بھی خطرے میں ہیں۔ تو جناب علی، سب سے پہلے آ جاتے ہیں اس کے اوپر جو مین فیصلہ تھا محمد علی مظہر صاحب کا، جنہوں نے ججز کے ٹرانسفر کو صحیح قرار دیا، سینیورٹی کے معاملے کے اوپر مشاورت کے لیے معاملہ بھیج دیا ہے صدر کو کہ صدر پاکستان اس کے اوپر چیف جسٹس یحییٰ خان صاحب سے مشاورت کرے، اور اس کے بعد یہ معاملہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے۔ پہلے فیصلہ سن لیں۔ فیصلہ جناب سنا دیا گیا ہے۔ 5 رکنی آئینی بینچ نے ججز کا تبادلہ درست قرار دے دیا ہے، اور کہا ہے کہ جو تبادلہ ہوا ہے 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ درست ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا اور کہا کہ مطلب 3-2 کی اکثریت تھی۔ 3 ججز جسٹس محمد علی مظہر سمیت 3 ججز نے حق میں فیصلہ سنایا ٹرانسفر کے، اور 2 ججز یعنی نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل نے ٹرانسفر کے خلاف فیصلہ سنایا ہے۔ اس وقت انہوں نے کیا قانون شکنیاں، آئین شکنیاں، جو 6 ججز کے خط کا بھی ذکر ہوا، اور کہا کہ وہ وہاں سے معاملہ لگتا ہے کہ ٹریگر ہوا، اور ٹریگر ہونے کے بعد اب یہاں تک پہنچا۔ جیسے نعیم اختر افغان کا اختلافی نوٹ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آتے ہیں جسٹس محمد علی مظہر کے اکثریتی فیصلے کی طرف۔ انہوں نے کہا کہ ججز کے تبادلے کو نئی تقرری قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس شاہد بلال اور جسٹس صلاح الدین پنور نے اکثریتی فیصلہ یہ سنایا۔ ان کے ساتھ یہ دونوں ججز اکثریتی فیصلے میں شامل تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ ججز سینیورٹی کا معاملہ صدر مملکت کو بھیج دیا ہے۔ اب یہ سینیورٹی کا معاملہ جو صدر مملکت کو بھیجا گیا ہے، اس کے اوپر ان کی مشاورت ہوگی۔ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ پہلے آ جاتے ہیں اکثریتی فیصلے کے اوپر۔ انہوں نے ججز ٹرانسفر کو تو درست قرار دے دیا، لیکن جو سینیورٹی کا معاملہ ہے اس پر اب یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ مشاورت کریں گے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے، اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ حل کے لیے جو ہے اس کا حل جو ہے وہ نکالا جائے گا۔ لیکن جناب اب سوال یہاں پر یہ ہے، اختلافی نوٹ کی طرف آنے سے پہلے، کیونکہ امپورٹنٹ اختلافی نوٹ ہے، صحیح سمجھا جائے تو آئین قانون کے مطابق جو فیصلہ ہے وہ جو اختلافی ہے، اقلیتی ہے۔ اچھا، صدر پاکستان اگر چیف جسٹس سے مشاورت کرتے ہیں اور مشاورت کے اندر وہ سینیورٹی والا معاملہ رکھتے ہیں، تو اس میں چیف جسٹس یحییٰ خان صاحب پہلے سے ہی سینیورٹی کے معاملے کے اوپر اپنا مائنڈ دے چکے ہیں۔ صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جو ہمارے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، پریس ٹاک انہوں نے کی تھی، اس کے اندر بھی انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے اگر پوچھے تو میں ذاتی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو تمام سینیورٹی کا معاملہ ہے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینیورٹی نیچے سے شروع ہونی چاہیے، یعنی جو بھی ججز ٹرانسفر ہو کر آئیں ان کی سینیورٹی سب سے کم کاؤنٹ ہوگی، تو ان کا تو یہ مائنڈ ہے۔ تو اگر صدر پاکستان اب یحییٰ خان صاحب سے مشاورت کرتے ہیں اور مشاورت کے اندر یحییٰ خان صاحب چیف جسٹس کہتے ہیں کہ جی سینیورٹی سب سے نیچے ہونی چاہیے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک نیا تنازع شروع ہوگا، یہ پھر ایک نیا معاملہ شروع ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد پھر واپس معاملہ سپریم کورٹ آنے کے بھی امکانات ہیں، یا پھر چیف جسٹس یحییٰ خان صاحب کو اپنا موقف بدلنا پڑے گا صدر پاکستان سے، جنہوں نے پہلے ٹرانسفر کیا ہے۔ اگر وہ سینیورٹی کے حق میں ہے کہ سینیورٹی ایسے ہی رہے گی جس طرح ابھی ہے، جیسے ڈوگر صاحب یعنی سب سے سینئر ہیں، اگر اسی طرح نہیں گے تو پھر یحییٰ خان صاحب کو اپنے موقف سے ہٹنا پڑے گا، پیچھے ہٹنا پڑے گا، موقف تبدیل کرنا پڑے گا، یو ٹرن لینا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر ان کو ہاں میں ہاں ملانی پڑے گی اس سسٹم کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ، اور پھر محمد علی مظہر صاحب کے ساتھ۔ اور محمد علی مظہر صاحب نے بھی یہ جانتے ہوئے کہ چیف جسٹس یحییٰ خان صاحب جو ہیں وہ سینیورٹی کے معاملے کے اوپر واضح موقف رکھتے ہیں، انہوں نے اس فیصلے کے اندر تلوار جو ہے وہ جسٹس یحییٰ خان آفریدی صاحب کے سر کے اوپر لٹکا دی ہے۔ تو جناب یہ وہ تلوار جسٹس ڈوگر صاحب کے سر کے اوپر بھی لٹک رہی ہے کہ اب بھی وہ عارضی طور پر ہی قائم مقام چیف جسٹس رہیں گے، فل جو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے سر کے اوپر ابھی بھی تلوار لٹک رہی ہے۔ یہ معاملہ ان کے خلاف آنے والے دنوں میں جب یہ مشاورت ہوگی تو اس مشاورت کے دوران بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ گو کہ
سسٹم اس وقت جس طرح سے چل رہا ہے زیادہ امید نہیں ہے، لیکن ابھی بھی جسٹس ڈوگر جو ہیں وہ خطرے سے باہر نہیں ہیں۔ ناظرین اب آ جاتے ہیں اختلافی نوٹ کی طرف۔ اختلافی نوٹ جو ہے وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے اور وہ میرے خیال میں زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد نے اختلافی نوٹ جاری کیا اور انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر لکھا، جو کہ جسٹس نعیم اختر افغان نے یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کا جو ٹرانسفر ہے اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، یہ غلط ہے، نہیں ہو سکتا، یہ ٹھیک پروسیجر جو ہے وہ نہیں اپنایا گیا، اس پروسیجر کے اوپر بھی بہت سارے سوالات ہیں، اور ججز کا ٹرانسفر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پرماننٹ ہے، پرماننٹ کسی صورت نہیں ہو سکتا، ہمیشہ ایک پیریڈ طے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان کے اختلافی نوٹ میں انہوں نے بتایا کہ ٹرانسفر کے معاملے پر صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے آئینی خلاف ورزی کی ہے، صدر پاکستان نے آئینی خلاف ورزی کی ہے، جسٹس نعیم اختر افغان نے لکھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان تبادلہ ہو کر آئے ججز کو مستقل طور پر ہائی کورٹ کا جج بنانے کی اجازت نہیں دیتا، تبادلہ ہو کر آئے ججز کے لیے کوئی وقت مقرر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ججز کس تبادلہ جلد بازی میں کیا گیا اور وجوہات بھی نہیں بتائی گئی ہیں، پروسیجر کے اوپر بھی جو تمام فالو کیا گیا اس کے اوپر بھی سنگین ترین سوالات اٹھتے ہیں۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز تبادلہ یہ کہا کہ بدنیتی پر مبنی تھا۔ اب یہ واضح طور پر وہ چیزیں جو عوام سمجھ رہی تھی، جو لوگ سمجھ رہے تھے، جو اس وقت بہت بڑا طبقہ پاکستان کے اندر موجود ہے وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ٹرانسفر مدنیتی مبنی ہے، اب یہ جسٹس نعیم اختر افغان نے فیصلے کے اندر لکھ بھی دیا گیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ذکر کیا اپنا اقلیتی فیصلہ سناتے ہوئے، اس کے اینڈ پہ جو ذکر کیا کہ جس طرح سے انٹر سروسز انٹیلیجنس یا باقی جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی طرف سے جو دخل دیا جاتا تھا، دخل اندازی کی جاتی تھی عدالتی معاملات میں، اس پر 6 ججز نے خط لکھا تھا، اور اس خط کو اگر ہم صحیح سمجھے جو الزامات اس کے اندر لگائے گئے ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمیں زیادہ درست میسر نہیں ہوتے، لیکن اس کے بعد اینڈ پر انہوں نے کچھ 2 اشعار پڑھے۔ ان 2 اشعار کا اگر میں آپ کو واضح مطلب سامنے رکھوں تو وہ یہ تھا کہ بھائی ساری کارروائی ڈال بھی دی بھی جاتی ہے اور کسی کا نام بھی سامنے نہیں آتا، اور بے جارگی سے جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ کسی کو اپنا دکھ اور درد بتا بھی نہیں سکتے۔ اس طرح کے جو اظہار کیا ہے جسٹس نعیم اختر افغان نے اپنے فیصلے کے اندر، تو بہرحال یہ ایک بڑا ہی اہمیت کا حامل فیصلہ تھا جس کا بہت انتظار کیا جا رہا تھا، اور اس میں نعیم اختر افغان صاحب کی طرف سے جو چیزیں واضح طور پر لکھی گئی ہیں وہ عین وہی ہیں جو اب تک عوام اور تمام لوگ بڑے بہتر طریقے سے سمجھ رہے تھے کہ کس طرح سے مکمل ایک ہائی کورٹ کو مینیج کرنے کے لیے جو کوششیں ہیں وہ اس وقت جاری ہیں، اور ان کو دیکھتے ہوئے نعیم اختر افغان کا جو فیصلہ ہے وہ انتہائی معقول اور بہترین اس وقت نظر آ رہا ہے۔ نعیم اختر افغان صاحب نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ فیصلہ پڑھا، اور فیصلہ پڑھتے ہوئے انہوں نے اتنی کلیئرٹی رکھی کہ وہ کسی بات پر بھی کنفیوز نظر نہیں آئے، اور ان کی اس بات کے اوپر ان کی تعریف جو ہے وہ ضرور بنتی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے فیصلہ کلیئرٹی کے ساتھ سنایا ہے، کلیئرٹی کے ساتھ پوائنٹس کو سامنے رکھا ہے، یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ اب ناظرین آگے کی سچویشن کیا ہوگی؟ ایک تو یہ ہے کہ اس فیصلے کے خلاف اب نظر ثانی آئے گی، اب یا اپیل کہہ سکتے ہیں وہ آئے گی، اور اس اپیل کے بعد دیکھتے ہیں کہ پھر فردر سچویشن کیا ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال میں یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کو خراج تحسین پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جس طرح سے بہادری، ہمت، غیرت، جرت کی مثال انہوں نے قائم کی ہے اس سسٹم کے سامنے سرنڈر نہ کر کے، اس سے بڑی مثال بہادری، جرت، غیرت اور عزت کی کہیں اور نہیں ملتی۔ یہ 5 وہ چہرے ہیں جنہوں نے عدلیہ کے اوپر، عدلیہ کی آزادی کے اوپر، انصاف کے اوپر، عوامی حقوق کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ ان 5 کے نام چہرے ضرور یاد رکھیے گا جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز ہیں جنہوں نے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ اور اب یہاں پر جسٹس منصور علی شاہ کا وہ فیصلہ بھی ذہن میں رکھیے جو گزشتہ روز انہوں نے جاری کیا، اور اس کے اندر انہوں نے بڑے بہتر انداز میں چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہا کہ جنہوں نے بھی عدلیہ میں سے، ججز میں سے عدلیہ کی آزادی کے اوپر کمپرومائز کیا، طاقتور کے سامنے سرنڈر کیا، ان کا نام لینا چاہیے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑا ہونا
ہی عزت ہے، اصل معاملہ ہی یہ ہے، اس میں ڈرنا کسی صورت نہیں چاہیے. اور عدلیہ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ امین ہیں، اور ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سسٹم کے آگے، غیر قانونی چیزوں کے آگے، ان شکنوں کے آگے اور ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوں، اور سسٹم کے اندر رہ کر ہی، جیسے منصور علی شاہ خود بھی کہہ چکے ہیں ایک دو بار کہ سسٹم کے اندر رہ کر ہی ریزسٹ کرنا پڑتا ہے. تو اسی طرح سے وہ ریزسٹ کرنے کے لیے دوسروں کو بھی کہیں نہ کہیں تنقید کرتے ہوئے، جو تلقین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ تھی جناب تمام تر معلومات. ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین. اس میں مزید جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.